السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات باخیریت ہوں گے، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ہے ہماری زندگی ذکر مدار العالمی، ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ذکر مدار العالمی۔ روکنا جو چاہتے ہیں وہ مخالف دیکھ لیں، ہو رہا ہے آج بھی ذکر مدار العالمی۔ لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو، زمانہ لاکھ چاہے معتبر نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے مجھ کو فون کیا اور سلسلے مداریہ کو سوخت کہا۔ وہ مولوی حضرات اپنے آپ کو بتا رہے تھے کہ میں مولوی ہوں، الحمدللہ فارغ ہوں، اور سلسلے مداریہ تو سوخت ہے، آپ لوگ جاری کہتے ہیں، اس لیے میں حاضر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی مرنے کے بعد ہر نسب منقطع ہو جاتا ہے، میرا نسب و حسب باقی رہے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جام کوثر کی خوشخبری دیتے ہوئے آپ کو تسلی دی، آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو، زمانہ لاکھ چاہے معتبر نہیں ہوتی ہے۔ 590 پر یہ روح البیان میں تحریر موجود ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسلک ہو جاتا ہے اس کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اور مدار العالمین کے سلسلے کو سوخت کہنا، وہ مدار العالمین جس کا جو خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہو، وہ مدار العالمین جو الحسنی والحسینی ہو، وہ مدار العالمین جس کا 5 یا 6 واسطوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ ملتا ہو، اس کا سلسلے کو سوخت کہنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے کو سوخت کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کو بتا رہے ہیں۔ کچھ نااہل مولوی سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین کے سلسلے کو سوخت کہتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو یہودی نصارے نے ادھم مچا دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ سوخت ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انا آتینا، جب یہ نازل ہوئی کہہ دو کہ ان کا سلسلہ سوخت ہے، تمہارا سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور تمہارا سلسلہ تمہاری بیٹی سے چلے گا۔ اللہ اکبر۔ یہودی نصارہ کی اولادیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ سوخت کہہ رہے تھے، آج ان کی اولادوں کا سلسلہ سوخت کہہ رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے بھی سلسلہ سوخت کیا اور آج ان کی اولادوں کے سلسلے کو سوخت کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی نظر میں حدیث پاک کی اہمیت نہیں ہے، اس سبا سنابل جو شیطانی کتاب ہے اس کی حقیقت ہے۔ اس کتاب کو لے کر چلتے ہیں۔ جبکہ لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو، زمانہ لاکھ چاہے معتبر نہیں ہوتی۔ کچھ نااہل مولوی کو اور ناعقل مولویوں کو میں ایک پیغام دے رہا ہوں، یہاں سے حدیث پاک کو اپنی نظر میں رکھیں اور اس شیطانی کتاب کو سامنے رکھیں۔ اور جبکہ یہ نااہل مولوی یہ کہتے ہیں کہ وہ بارگاہ رسول سے مقبول کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کتاب شیطانی کتاب کو بارگاہ مصطفیٰ سے مقبول کہتے ہیں، وہ کتاب، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو مجھ سے منسلک نہ ہو اس کو میری طرف منسلک کرنا، میرے اوپر جھوٹا بہتان باندھنا، میرے اوپر ظلم و ستم کرنا۔ یہ مولوی اللہ کے رسول کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں کیونکہ جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ سبا سنابل بارگاہ مصطفیٰ سے مقبول کتاب کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ شیطانی کتاب۔ حدیث پاک آپ نے دیکھ لی، جو سرکار سے منسلک ہوتا ہے اس کا سلسلہ قیامت تک کبھی سوخت نہیں ہوتا ہے، جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ آپ نے دلیل، ٹھیک ہے؟ آپ حدیث کو نظر میں رکھیے اور اس کتاب کی حقیقت دیکھیے۔ یہ سبا سنابل جس میں سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار کے سلسلے کو سوخت لکھا ہے، آئیے آج اسی کتاب میں سبا سنابل میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ سبا سنابل جس میں لکھا ہوا حضرت خضر علیہ السلام شمع جب ڈھول تاسے بجتے ہیں تو آپ جوتیوں کی رکھوالی کرتے ہیں، اسی کتاب میں لکھا جو بارگاہ مصطفیٰ سے مقبول کرتے ہیں کتاب، یہ نااہل مولوی۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھ کو مرید کر لو، تو خواجہ غریب نواز نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، میں آپ کو مرید کر لوں گا۔ تو اس شخص نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ نے مرید کر لیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں خواجہ غریب نواز کے اوپر بہتان باندھا گیا۔ اس کتاب کی میں ایک اور سنا رہا ہوں، اس میں کہا کہ نماز سے بہتر شمع ڈھولتا سے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ نماز سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کتاب میں لکھا نماز سے بہتر ڈھول تاشے۔ اس کتاب میں تمام
تحریریں ہیں، شیطانی کتاب ہے، پوری شیطانی کتاب ہے، اور سوئے زن ولیوں سے رکھنا جنگ خدا سے کرنا ہے، اور جس نے ذرا سی بھی گریز ولیوں سے رکھا اس نے خدا سے جنگ کی۔ آپ اس کتاب کو سامنے رکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں، اور پھر فیصلہ حق کریں کہ سرکار کی حدیث اصل ہے یا یہ کتاب اصل ہے۔ لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ چاہے معتبر نہیں ہوتی۔ سرکار کے سلسلے کو سوکت کہنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سلسلے پہ انگلی اٹھانا، نبی کے سلسلے کو سوکت کہنا، اس وقت جس وقت یہودی نصارہ نے سلسلے کو، سرکار کے سلسلے کو سوکت کہا تھا، آج اگر تم ان کی نسلوں کے سلسلے کو سوکت کرے تم انہی کی اولاد ہو، یہودی نصارہ کی۔ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حدیث پاک اصل ہے یا سبا سنابل اصل ہے تمہارے درمیان۔ یہ شیطانی کے حضرات حق فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کے پاس علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔